خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ نمرود کا انجام۔ جس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، اسے مٹانے کے لیے ایک کیڑا ہی کافی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ بہت پرانا تھا، زمین کی سلطنتیں ابھی نہیں تھیں، انسان ابھی اپنے رب کو پہچاننے کے مرحلوں سے گزر رہے تھے، اور مختلف قومیں اپنے اپنے بتوں، خواہشات اور خود ساختہ خداؤں کی پوجا میں گم تھیں۔ انہی قوموں میں سے ایک وہ بھی تھی جس پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو طاقت، دولت، ملک و سلطنت کے غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کا نام تھا نمرود بن کنعان۔ اس کے پاس دنیا کے عظیم ترین محلات، سب سے بڑی فوجیں، بے شمار خزانے، ہزاروں غلام اور خادم، اور اپنی قوم پر غیر محدود حکم تھا۔ اس نے ایک ایسی حکومت قائم کر رکھی تھی کہ لوگ اس کے سامنے سر اٹھانے سے ڈرتے تھے۔ اس کا حکم اس کی قوم کے لیے آخری فیصلہ ہوتا، لیکن سب سے بڑھ کر اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس نے اس کی تباہی کی بنیاد رکھ دی۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود سمجھتا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں۔ اس کا غرور روز بڑھتا جا رہا تھا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی سرکشی حد سے آگے نکل رہی تھی۔ اس کے محلوں کی چھتیں آسمان کو چھوتی تھیں، تخت سونے اور ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، خادم جھکتے ہوئے چلتے تھے اور لوگ اس کے نام سے لرزتے تھے۔ اس کے دربار میں جب کوئی داخل ہوتا تو خوف سے اس کے قدم کانپنے لگتے۔ وہ بادشاہ نہیں، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اور اپنی قوم سے بھی یہی کہلواتا تھا۔ اس کے دربار میں ایسے پجاری موجود تھے جو دن رات اس کی تعریفیں کرتے اور اس کی جھوٹی خدائی کا چرچا پھیلاتے تھے۔ نمرود اپنی قوم سے کہتا کہ بارش میں نے برسائی، فصلیں میں نے اگائیں، سورج میری مرضی سے نکلتا ہے، رات اور دن میں بدلتا ہوں، موت اور زندگی دینے کا اختیار بھی میرے پاس ہے۔ اس کی قوم جو پہلے ہی شرک میں مبتلا تھی، اس بات کو سچ مان کر اس کی عبادت کرنے لگی، اور یوں نمرود کی سرکشی کی کوئی حد باقی نہ رہی۔ زمین پر کسی انسان نے اس سے بڑا ظلم نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر اپنی رحمت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں تو اس میں ایسے انسان پیدا کر دیتے ہیں جو روشنی بن کر اندھیروں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہی اندھیروں میں اللہ نے ایک نور پیدا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نورانی وجود نمرود کی سرکشی کے مقابل ایک پہاڑ کی طرح تھا۔ وہ بچپن سے ہی توحید کے راستے پر تھے۔ جب پوری قوم جھوٹے بتوں کی عبادت کرتی تھی، وہ اس پر غور کرتے کہ نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کا فائدہ یا نقصان کر سکتے ہیں۔ ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے والد آزر بت تراشتے تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں فطری روشنی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق ایک ہے، وہ جس کے حکم سے کائنات چلتی ہے، وہی رب ہے، وہی سچا معبود ہے۔ جب اللہ نے انہیں دعوت توحید کا حکم دیا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم اور اپنے باپ کو دعوت دی، مگر قوم نے اسے مذاق سمجھا اور مخالف ہو گئی۔ آزر نے بھی ڈانٹا کہ ہمارے خدا کو برا نہ کہو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سچ کہنا نہیں چھوڑا۔ جب وہ اپنے رب کی نشانیوں کی طرف قوم کی توجہ دلاتے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے رہے۔ اس ماحول میں ان کی آواز ایک ایسی صدا تھی
جو ایک ظالم بادشاہ کی خدائی کے مقابل کھڑی تھی، اور یہ صدا جلد ہی نمرود کے کانوں تک پہنچی۔ اس نے سنا کہ ایک نوجوان ہے جو اس کی خدائی کو جھٹلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اصل خدا ایک ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اسے فوراً دربار میں حاضر کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے آئے تو دربار پر ایک خاموشی چھا گئی۔ نمرود اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے محافظ دونوں جانب کھڑے تھے، وزراء جھکے ہوئے تھے۔ اس نے گھور کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور غرور سے پوچھا، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ کیا میرے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، زندگی اور موت، یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ دیکھو، یہ دو قیدی ہیں، ایک کو میں ابھی قتل کر دیتا ہوں اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہوں، یوں میں بھی زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں۔ یہ اس کی جہالت تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دلیل سے زیادہ سچ کی طاقت ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود سناٹا، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وہ اپنی جگہ بے بس کھڑا رہ گیا۔ پہلی بار اس کی جھوٹی خدائی کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل باطل کر دی، مگر نمرود کی ہٹ دھرمی باقی رہی۔ وہ شکست ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ اس نے پوری قوم کو جمع کیا، ایک بہت بڑا الاؤ جلایا، آگ کی ایسی بھڑکتی ہوئی دیوار بنائی کہ اس کی لپیٹوں نے آسمان کو چھو لیا۔ لوگ دور دور سے آئے کہ دیکھیں ابراہیم کو کیسے آگ میں پھینکا جائے گا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ قریب جانا ممکن نہ تھا، اس لیے ایک منجیل تیار کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں باندھ کر پھینکنے کی تیاری کی گئی۔ جب انہیں آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا، فرشتے مدد کے لیے آئے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، جلانے کے بجائے پھولوں کی طرح نرم ہو گئی۔ نمرود کے سامنے اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا، مگر اس کا دل سے زیادہ اس کا غرور سخت تھا۔ اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن نمرود اپنی سرکشی میں بڑھتا گیا۔ اللہ ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ دلیل مکمل ہو جائے، مگر جب حد پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ عذاب جو ظالموں کی تباہی کی علامت بن جاتا ہے۔ نمرود نے اپنی خدائی کے غرور میں یہاں تک کہہ دیا کہ میں آسمان پر چڑھ کر دیکھوں گا کہ اس ابراہیم کا خدا کہاں ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا صندوق تیار کیا جسے 4 طاقتور پرندوں نے اٹھایا۔ کچھ روایات کے مطابق یہ پرندے عقاب تھے۔ نمرود اس صندوق میں بیٹھ گیا۔ اس نے پرندوں کے آگے گوشت لٹکایا تاکہ وہ فضا میں بلندی تک اٹھتے جائیں۔ وہ اوپر گیا، بہت اوپر، یہاں تک کہ اسے لگا کہ وہ آسمان کے قریب آ گیا۔ اس نے وہاں سے تیر چھوڑا جو خون آلود واپس آیا۔ اللہ نے اسے قوم کی سمجھ کے مطابق جواب دیا کہ تم جتنا چاہو کھیل کھیل لو، تم خدا نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد نمرود کے زوال کا سفر شروع ہوا۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے اس پر عذاب بھیجا۔
وہی نمرود جس کے پاس عظیم سلطنت، طاقتور فوجیں اور بڑے بڑے محلات تھے، اس کے دماغ میں ایک مچھر داخل کر دیا گیا۔ وہ اس کے دماغ میں گھن کی طرح لگ گیا۔ نمرود کی ساری طاقت، اس کی ریاست، اس کی خدائی کا دعویٰ سب ختم ہو گئے۔ وہ درد سے پاگل ہو گیا، چیختا رہتا۔ اس کے نوکر اس کے سر پر جوتیاں مارتے تاکہ مچھر کی حرکت کا دباؤ کم ہو جائے۔ وہ بادشاہ جو ساری دنیا کو حکم دیتا تھا، ایک چھوٹے سے کیڑے کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، نمرود کی حالت خراب ہوتی گئی، اس کی سلطنت ٹوٹنے لگی، لوگ بھاگنے لگے، اس کے وزیر اسے چھوڑنے لگے، اس کے محلوں میں ویرانی چھا گئی۔ وہ مچھر اسے نہ سونے دیتا، نہ چین لینے دیتا۔ ایک وقت ایسا آیا جب اس کا غرور مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ وہ بے حال ہو کر روتا رہتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، خاص طور پر وہ جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے۔ آخر کار ایک دن وہ مچھر اس کے دماغ کے نازک حصے تک پہنچ گیا اور نمرود درد سے تڑپتے ہوئے مر گیا۔ دنیا کے سامنے ایک مثال بن کر کہ طاقت، دولت، سلطنت، فوجیں، سرداری سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ اس کی لاش سڑ کر بکھر گئی، اس کی سلطنت مٹی میں مل گئی، اس کا نام تاریخ میں ایک انجام کے طور پر رہ گیا۔ نمرود کے مرنے کے بعد لوگ اس کے محلات دیکھ کر کہتے، یہ وہی شخص تھا جس نے رب کائنات کا مقابلہ کرنا چاہا اور ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے قصے نے آنے والی نسلوں کو یہ سکھایا کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آخری فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ظلم کی رسی لمبی ضرور ہوتی ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اے اللہ، ہم نمرود جیسے سرکش بادشاہ کے انجام سے عبرت حاصل کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہر اس غلطی، ہر اس سوچ اور ہر اس عمل پر جس میں کبھی تیرے مقابل غرور، غفلت یا نافرمانی شامل رہی ہو۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بندوں میں وہ عاجزی عطا فرما جو ابراہیم علیہ السلام کو راس آئی، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن پر تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے اور ہمیں ایسے انجام سے بچا جس میں تیرے غضب کا ذرہ برابر بھی حصہ ہو۔ اے رب، اپنی بے پایاں رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی اور عبرت انگیز ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی سچی اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔